نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهني في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. درس بخاری کتاب الوضو باب نمبر 8 بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا. حدیث نمبر 117. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. یہ جی کون ہے؟ دہرا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ کے بھانجے بھی ہیں، تو لہٰذا یہ ایک موقع پر نہیں، بارہا موقعوں پر آپ کے ساتھ ہیں، لگاتار میل جول ہے، ملاقاتیں ہیں، اور ایک بالکل ہی بے تکلفی کا سا انداز موجود ہے. اور پھر یہ وہی بھانجے اور یہ وہی کزن ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کرنی ہے، تو کن کاموں پہ؟ تعاونوا علی الاسم والعدوان نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے. تو یہ وہی معاونت کا طریقہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا طریقہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں جی؟ یہ آپ کے رحم کے رشتوں میں سے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، بے تکلفی بھی ہے، ملنا جلنا بھی ہے، اور پھر آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ انداز جو گھرانے والوں کی محبت کی نشاندہی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ جس نے خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت بھی فرمایا. یہ نہیں کہ ایسا چلو جس نے کیا یو ناٹ بادرڈ اینڈ یو جسٹ ناٹ کنسرن، کر دیا تو کر دیا ٹھیک ہے. نہیں، خدمت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کرنے والے کے بارے میں دریافت کیا. اور وہ جو آپ کی سنت کا طریقہ ہے نا کہ جو بھی آپ پر احسان کرتا تھا آپ اس کے احسان کا بدلہ ضرور ہی ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو لہٰذا جس نے آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ معاونت کی کوشش کی، ایک حسن معاملہ کیا، تو آپ نے اس حسن معاملہ کرنے والے کے بارے میں دریافت بھی کیا اور اس کے حسن سلوک کو ریٹرن اور ری پے کرنے کی کوشش کی. لیکن ری پے کس کے ساتھ کیا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ جب تمہیں کوئی دعا دی جائے یا جب تمہیں کوئی سلام یا تحفہ دیا جائے تو اس طرح لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا آپ نے حسن سلوک لوٹایا، اور ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ حسن سلوک میں بہترین طریقہ دعا کا حق دیا. کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو دوسرے مومن کو بہترین ہدیہ دے سکتا ہے وہ کیا ہے جی؟ دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مومن کی دعا اپنے دوسرے مومن بھائی کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے بنسبت اس دعا کے وہ جو اپنے حق میں کرتا ہے. وہ کسی کے لیے کرتا ہے تو اس کی دعا دوسرے کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس کا خود کا کیا بنتا ہے؟ معلوم ہے نا، ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کر دیتا ہے. وہ ساری دعا کرتا رہتا ہے تو اتنی دیر فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے، اور جب وہ اپنے مومن بھائی کی دعا پر آمین کہتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اور تیرے لیے بھی. اور فرشتہ آمین کہہ دیتا ہے. اللہ کس سے بھی بھلائی کرنے والے کو نہ ناکام رکھتا ہے نہ نامراد کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کیا کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. اور حضرت ابن عباس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، حیات طیبہ میں کم از کم 3 موقع ایسے ملتے ہیں، جب آپ نے شاید 3 سے زائد ہوں گے لیکن حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ 3 موقع ایسے واضح طور پر موجود ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دین کے علم اور اس کے فہم کی دعا فرمائی. تو لہٰذا یہ دعا حضرت ابن عباس کے حق میں قبول بھی ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس کا لقب حبر الامہ،
the scholar of Ummah. ہبر کہتے ہیں اسکالر کو, the most learned scholar of the Ummah. ان کا یہ لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے. باب نمبر 9, قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ بیٹھنا. حدیث نمبر 118, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. یہ تو وہ صحابی ہے جن سے سبھی کا تعارف ہے, سبھی جانتے ہیں جی یہ کون ہے, ان کا لقب کیا ہے, میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاریہ کے حوالے جو ہے, ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی تھی. ذرا دہرائیں یہ واقعہ کیسے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر, صحابہ کرام تو بہت سے ساتھی پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے. آپ وحی کے منتظر تھے. جب وحی آئی, آپ نے ہجرت کی, تو مدینہ والوں کو جب خبر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے نکل چکے ہیں, تو مدینہ والے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے, کوئی صحابی بتاتے ہیں کہ ہم کھجوروں پر چڑھ چڑھ کے دور تک راستے پہ دیکھتے تھے, نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے مومنین جو ہیں وہ مدینہ کے انصار یہ منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ, اور نگاہیں منتظر تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دید مبارک سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی بستی میں تشریف لاتے ہیں, ابھی دور ہی ہیں, تو اونٹوں کو آتے ہوئے جب دیکھا گیا تھا تو انہوں نے دف سے خوشی کا اپنا اظہار بھی کیا تھا, اور بڑے اس وقت کی برکت کے وہ اشعار جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب کی یہ خواہش کہ ہمیں میزبانی کا شرف عطا کیا جائے, اور پھر سب نے اظہار کیا. پھر آپ عدل کرنے والے ہیں, اور عدل کا کتنا خوبصورت سے حکمت کا طریقہ کہ آپ نے کسی ایک کو پک اپ نہیں کر لیا تھا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایک ناانصافی کا معاملہ ہو یا کوئی ہرٹ ہو جائے. اگر کسی ایک کا نام لے دیا جاتا تو باقی پتہ نہیں کتنا دل چھوڑ دیتے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہوگا, جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہیں رہ جاؤں گا. اب اونٹنی مدینہ کی گلی میں چل رہی ہے, پیچھے وہ دف بج رہے ہیں اور سارے دل دھڑک رہے ہیں. جس کے گھر کے آگے سے وہ اونٹنی گزر جاتی تھی تو وہ سارے نا امید ہو جاتے تھے کہ اچھا ہماری باری تو رہ گئی. پھر یہ اونٹنی رکتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے, اور راوی بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری کا چہرہ کیسے خوشی سے دھمکنے لگتا ہے, لیکن وہ اونٹنی پھر آگے چل پڑتی ہے. اب اس میں پھر پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری باری آئی تھی اور میرے نصیب کھلے تھے, لیکن اب یہ اونٹنی پھر چل پڑتی ہے. وہ پھر کھلے میدان سے وہ چکر لگا کے واپس پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے اندر گھر کے سامنے وہ بیٹھ جاتی ہے, اور بڑی خوشی سے آپ کا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے گھر لے جاتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ پشت کرے, بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو. رفع حاجت چاہے جو بھی ہے, جس حالت کی بھی ہے, رفع حاجت کے مسنون آداب اب ہمیں کچھ اگلی احادیث سے پتہ چلیں گے. اصل میں یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین بہت ہی کامل بھی ہے, مکمل بھی ہے, اور وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ شرم نہیں ہے. ان معاملات کو کھول کے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, اور سنت کے وہ نمونے جو ہیں یہ اس میں سب ہماری اور انسانوں کی بھلائیوں کے طریقے, میڈیکلی, سوشلی, اکنامکلی, سائیکولوجیکلی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہی مل رہا ہوتا. تو لہٰذا امت کو ان مفید نسخوں اور ان مفید طریقوں سے محفوظ جو ہے محروم نہیں رکھا گیا, اور سنت کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہائی لائٹ کر کے پہنچا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت حدیث کی تاکید بھی یہی ہے اور سنت بھی یہی ہے. اگلی حدیث میں سنت نظر آئے گی, یہاں پر حدیث کی تاکید ہے کہ جب تم رفع حاجت کے لیے بیٹھو تو کیا کیا کرو, تم اپنا منہ یا اپنی پشت قبلے کی جانب نہ کیا کرو, یعنی خانہ کعبہ کی طرف چہرہ یا پشت پیٹھ دونوں نہیں کی جائے گی. سب سے پہلے اس چیز کا تعین کر لیجئے کہ یہ حدیث کب بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مدنی ہے, مدینہ کے دور میں بیان کی گئی, اور یہ تحویل قبلہ کے حکم کے نزول کے بعد جب بیت المقدس یعنی قبلہ اول سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تھا, تو یہ تقریباً 16 مہینے بعد, ہجرت کے تقریباً 16 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا. تو گویا یہ حدیث جب خانہ کعبہ کو حرم پاک کو قبلہ بنا دیا گیا, اس کے بعد یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائے گئے.